السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 30 آیا نمبر 191 to 196۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 191 سے دیکھیے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور تم قتل کرو ان کو، حیث جہاں ثقفتموہم پاؤ تم ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکالو ان کو، من حیث أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، والفتنہ اور فتنہ اشد شدید تر ہے، زیادہ ہے، من القتل قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور مت تم جنگ کرو ان سے، عند پاس المسجد الحرام مسجد حرام کے، حتیٰ کہ یقاتلوکم فی وہ جنگ کرے تم سے اس میں، فَإِن تو اگر قاتلوکم وہ جنگ کرے تم سے، فقتلوہم تو تم قتل کرو ان کو، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا۔ روانی والا ترجمہ دیکھیے، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر ہے، اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ اس میں یعنی حدود حرم میں تم سے جنگ کریں، تو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم انہیں قتل کر دو، یہی سزا ہے ایسے کافروں کی۔ جیسے کہ پیچھے چاند کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تھا، پھر چاند کے اوقات سے ہی ریلیٹڈ یہ بتایا گیا کہ حج، آگے حج کی آیتیں آ رہی ہیں کہ جو حج کے مہینے ہیں یا رمضان ہیں وہ سب چاند کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ بیچ میں جنگ کا ذکر آیا ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک کہ مسلمان مکہ میں رہے ان کے لیے جنگ کا حکم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ مدینہ آئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جہاد کا حکم آ گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا، ان کو ہاتھ باندھے رکھنے کا حکم تھا کہ ابھی وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں چونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کا جو مرکز تھا کعبۃ اللہ، جو توحید کا مرکز تھا، جس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو شرک کرنے والوں سے پاک رکھنا ہے، اس گھر کو صرف رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا ہے، لیکن وہاں پر مشرکین مکہ کا راج تھا، ان کی حکومت تھی، ان کے کنٹرول میں تھا کعبۃ اللہ، جس میں انہوں نے 360 بت رکھ چھوڑے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو توحید کا مرکز تھا کعبۃ اللہ، جو اللہ کا گھر تھا، اس کو اس شرک سے پاک کرنا تھا، آزاد کروانا تھا۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ویسے ہی تو کوئی یعنی مشرکین مکہ ایسی اٹھا کر تو ہاتھ میں نہیں دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے لو اور تمہارا کعبہ لے لو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹرگل، کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی تھی۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے کہ یہاں پر جہاد کا حکم ہے، اور جہاد بھی کس لیے، یعنی جہاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور یہاں پر قتال کے سلسلے میں نازل ہونے والی یہ اولین آیات میں سے ہے جس میں جنگ کا مقصد بتایا گیا کہ اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اور ایکچولی دیکھا جائے تو یہاں پر عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور عقیدہ کیا ہے ہمارا، کہ صرف ایک رب کی بندگی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، پھر اللہ کے رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور تمام جو چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے معاملے میں لڑیں یا جھگڑیں، یا تم کو تمہارے دین پر عمل کرنے کے لیے آزادی نہ ہو، اور تمہیں شرک پر مجبور کیا جائے، تو اس صورت میں تم کو جنگ کرنا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں اگر تمہیں
اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کچھ تکلیف بھی ہو تو بھی تمہیں قبول کرنی پڑے گی، برداشت کرنی پڑے گی. اور اگر ظالم تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوں اور تم کو وہ جنگ کے لیے اکسائیں یا وہ خود تم پر حملہ کرے تو پھر تم اپنے دفاع کے لیے ان کے ساتھ لڑائی کرو. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو تم ان سے جنگ نہ کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ حملہ کرے اور جب وہ جنگ پر آمادہ ہوں تو پھر جواب میں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مقابلے میں جنگ کرے. اور یہاں فتنے کی بات کی گئی ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے. یعنی جو آگے کی آیت ابھی ہم اور بھی مزید پڑھیں گے تو اس میں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں جنگ کا مقصد کسی کی زمین حاصل کرنا نہیں ہے، بادشاہت حاصل کرنا نہیں ہے، مال و دولت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ شرک سے بچانا ہے. کیونکہ فتنے کو قتل سے بڑھ کر کہا گیا ہے اور مومن جنگ صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، اس کے نزدیک کچھ اور مقصد نہیں ہوتا. تو یہاں پر دراصل جہاد کی بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ جس طرح سے انہوں نے تم سے جنگ کی ہے تم بھی ان سے جنگ کرو، اور جس طرح انہوں نے تم کو مسجد حرام سے نکالا ہے تم بھی وہاں ان کو جنگ کر کے وہاں سے نکال دو. اور ظاہر سی بات ہے کعبۃ اللہ مشرکین کے پاس تو رہ ہی نہیں سکتا تھا. کعبۃ اللہ تو یہ اللہ کو جو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کا حق زیادہ تھا کعبۃ اللہ پر. تو ظاہر سی بات ہے مشرکین مکہ اس کے صحیح حقدار نہیں تھے، جائز حقدار نہیں تھے، بلکہ اس کے جائز حقدار مسلمان تھے. اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ تم بھی ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. ان لوگوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل حقدار تو تم ہو مسلمان اس کعبۃ اللہ کے، تو لہٰذا تم ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اور ان کو قتل کرو. یہی جزا ہے کافروں کی، یا یہی بدلہ ہے کافروں کا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر زبردستی کافروں کو ماننے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہاں پر خاص طور سے مشرکین مکہ کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا تھا ان کی بات ہے. اس آیت کو لے کر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے کہ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو مارو. تو اسلام میں جنگ ایسے ہی روڈز پر اور چلتے پھرتے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے. پہلے دعوت دی جاتی ہے، جب دعوت سے سامنے والا باز نہ آئے اس صورت میں پھر اس کے بعد جنگ کی جاتی ہے. پہلے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے، ڈائریکٹ جنگ نہیں کی جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کوئی اگر تم سے پناہ مانگے یا کوئی سرنڈر کر دے اپنے آپ کو تو اس صورت میں تم کو اس کی بات سننی پڑے گی، تم کو اس کو پناہ دینی پڑے گی، تم اسے قتل نہیں کر سکتے. تو جنگ کے بہت سارے اصول ہمیں بتائے گئے ہیں جس میں بعضوں کا تو ایسے لگتا ہے گویا کہ دشمن کا ہی فائدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ اتنا ڈسپلن، اتنے بہترین انداز میں جنگ کے اصول اور قاعدے بتائے گئے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. فَإِنِ انتَهُوا کا مطلب ہے اگر وہ اسلام لے آئیں یا وہ پناہ مانگ لیں. تو یہاں پر خاص طور سے اس سے مراد ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں یا اگر وہ اسلام قبول کر لیں یا وہ پناہ مانگ لیں تم سے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس نے پناہ مانگی ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگے چل کر اس کو اسلام کی ہدایت دے دے، یا جس نے اس وقت اسلام قبول کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا اس کی بنا پر. پھر آگے جو بات بتائی گئی ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 193 میں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وَقَاتِلُوهُمْ اور تم جنگ کرو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے. فَإِنِ انتهوا تو اگر وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوان کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر. تو اگر وہ باز آ جائے تو اس سے درگزر کرو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا بہت مہربان ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ انگیزی نہ رہے اور دین یعنی اطاعت اللہ کے لیے ہو جائے. تو اگر وہ باز آ جائے تو ان سے جنگ نہ کرو، دست درازی بس انہی لوگوں کے خلاف ہے جو ظالم ہیں. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے، اور جو فتنے کی بات آئی ہے تو فتنے کی بھی معنی آپ لکھ لیں. فتنہ کسے کہتے ہیں؟
یہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور یہاں پر فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر فتنہ سے مراد ہے اذل للمسلمین اور شرک باللہ، مسلمانوں کو اذیت دینا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا، یہاں پر فتنے سے مراد یہ ہے۔ اور اسی لیے فتنے کو قتل سے بڑھ کر کہا گیا ہے۔ تو بعض مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو کعبۃ اللہ یعنی حرم میں آ کر لڑائی کر رہے ہیں، جب مسلمان فتح مکہ کے لیے وہاں گئے تو ایکچولی یہاں بتایا گیا کہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، یعنی یہ جو قتل کیا جا رہا ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کی خاطر ہو رہی ہے اور شرک سے باز رکھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو شرک کر رہے ہو تو قتل سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ ہے، یعنی اس کے لیے تو پھر کوئی معافی ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے فتنے سے مراد مسلمانوں کو اذیت دینا یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک باللہ۔ اور مسلمانوں کو اذیت دینے میں کیا کیا آتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل نہ کرنے دینا، ان کو نمازیں نہ پڑھنے دینا، یا ان کے جو بھی ان کے دینی شعائر ہیں، مسلمانوں کی جو عبادات ہیں، ان کو آزادی سے نہ کرنے دینا، جیسے کہ فرعون کیا کرتا تھا۔ فرعون نے وہاں پر بنی اسرائیل پر پابندیاں لگا رکھی تھی، وہ لوگ کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کی مسجدیں تھیں، بلکہ وہ لوگ گھروں میں نمازیں پڑھا کرتے تھے فرعون کی وجہ سے، اور فرعون ان کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتا تھا آزادی سے۔ تو اسی لیے فتنے کو کیا کہا گیا کہ یہ قتل سے بڑھ کر ہے فتنہ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اذیت دینا، یعنی اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، تم نے جو مسلمانوں کو اذیت دی، تم کعبۃ اللہ کے پاس انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو، تم آزادی سے ان کے دین کو فالو نہیں کرنے دیتے ہو، تم مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہو ان کے صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تم اس بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تم انہیں جلتی ہوئی اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اذیت دینا ہے مسلمانوں کو، تو یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو فتنہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنا، یہ بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں۔ یہ زمین کے امن و امان کو ڈسٹرب کرنا یا ڈسٹروائے کرنا، یہ بھی اس کے معنی لیے گئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ دیکھیں، جب توحید کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، جب آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا، تو انسان تو ظلم کرتا چلا جائے۔ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ اچھا مجھ سے کوئی باس پرس نہیں کرنے والا، مجھ سے کوئی حساب نہیں لینے والا، یا میرے اوپر کوئی مالک ہے نہیں اور میں جو چاہوں کروں، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ظلم اور زیادتی پھیلے گی، دوسروں کا حق مارا جائے گا یا دوسروں کا حق غصب کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ کانسیپٹ ضروری ہے۔ تو اس لیے فتنہ یعنی جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ ایک تو برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں، تو پھر اس کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، نہ اسے آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، نہ ہی پھر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور پھر اس بنا پر وہ جو چاہے کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے فتنے کو قتل سے بڑھ کر کہا گیا ہے، کیونکہ فتنے میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم و زیادتی ہے۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اور پھر بندوں کو بھی ان کا حق نہ دینا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں فتنے میں۔ اور فتنہ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے فتنون ہے، فتنہ، اور اس کے جو ویسے معنی جو بتائے جاتے ہیں عربی ڈکشنری میں یا اور بھی دوسری جگہ، اس کی وجہ سے جیسے جب سونے کو تپایا جاتا ہے، یعنی سونے کو چیک کرنے کے لیے، یعنی کہ خالص ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے فتنہ کا لفظ آتا ہے۔ تو ایسی بھٹی سے گزارنا جس سے کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، وہ فتنہ ہے۔ ایکچولی اس کی جو ڈکشنری میننگ ہے، لغوی معنی ہے اس کے۔ اور یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ اذل المسلمین، مسلمانوں کو اذیت دینا، یا پھر شرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ ہے فتنے سے مراد یہاں پر۔ تو مومن کو اس کے دین کے بارے میں تکلیف دینا، یہ قتل سے بڑھ کر ہے، یہی فتنہ ہے۔ اور کافروں کا کفر میں اور مزید بڑھ جانا، یہ بھی فتنہ ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو ستاتے ہیں نا، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس عقیدے کو وہ فالو کرتے ہیں وہ عقیدہ ہی ان کا غلط ہے، تو یہ بھی ایکچولی فتنہ ہی ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے کہ
قتل سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ فتنہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قتل سے زیادہ ورسٹ چیز جس کو قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عام زبان میں بھی فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ دو لوگوں کے بیچ لڑائی ڈال دینا، بدگمانی پیدا کر دینا، کسی کا حق غصب کر لینا، یہ سب فتنے میں ہی آئے گا. اور ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جہاد کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ فتنہ ختم ہو، شرک کا خاتمہ ہو اور زمین پر امن و امان بحال ہو. اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی کفر کرتے تھے، لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے تھے یا دین کی تبلیغ کرنے سے روکتے تھے. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ قتل سے بڑھ کر ہے. اسی لیے والفتنۃ اشد من القتل کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اور پھر آگے حرام مہینوں کا ذکر آ رہا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. 194 آیت. الشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینہ حرمت والا بدلے مہینے حرمت والے کے، والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلے ہیں. فمن اعتدى تو جو وہ زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی جیسی، ما اعتدى جو اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم تقوی اختیار کرو، یہ تقوی کرو اللہ سے، وعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، بہت ہی اہم آیت ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتا ہے. جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم قدم پر رہنمائی، جو بھی کام ہوگا پھر وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. تو اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ آنر کیا ہو سکتا ہے ایک مسلم کے لیے، ایک بندے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے یا اس کی رہنمائی فرمائے. تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ جیسا جس نے کیا اس کے ساتھ اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. یہ تقوی سے قریب تر ہے. اور اس کے بدلے یعنی جو بھی بدلہ زیادہ نہ لے گا، جیسی برائی کی گئی اس کے ساتھ اتنا ہی بدلہ لے گا، اور زیادتی نہیں کرے گا جو، بلکہ اعتدال میں رہے گا، تو یہ چیز کیا ہے؟ تقوی سے قریب ہے. یہ تقوی والی بات ہے. اور جب مومن کو یہ صفت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی جب اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تو جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ متقین کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادتی نہ کرنا تقوی کی علامت ہے، اور تقوی کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان متقین کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی دیکھا جائے تو ایک مومن بندے کے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو حرمت والے مہینوں کی بات کی گئی ہے پہلی بات. پر پھر جیسا بدلہ جتنا کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لو. تو مسجد حرام کی حرمت شکنی کرنا، یہ جو کرتا ہے اس کی حرمت کو پامال، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ان تمام حرمتوں سے محروم کر دیا جائے جن کی ضمانت حرام مہینہ دیتا ہے. جیسے کہ وہ لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے مشرکین مکہ کہ اچھا کیسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ایک اللہ کے ماننے والے بھی کہتے ہیں اور پھر جنگ بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی حرم میں جنگ کرتے ہیں، جبکہ حرم میں جنگ کرنا تو جائز نہیں ہے. دوسرا، حرمت والے مہینوں کو پامال کرتے ہیں. اور چونکہ جو حرمت والے مہینے تھے اس میں زمانے جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی، تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر حرمت والے مہینوں کو پامال کیا ہے تو تم نے تو بلا وجہ پامال کیا، ہم تو کچھ جائز ریزن کی وجہ سے اس میں جنگ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر ایکچولی بتانا مقصد یہ ہے کہ جو شخص حرمتوں کی بے حرمتی کرتا ہے تو پھر خود اس کی حرمتیں محفوظ نہ رہیں گی، کیونکہ حرمتوں میں قصاص یعنی برابر کا بدلہ ہے. لیکن جو محترم مہینے حرام مہینے ہیں اس میں جو اس کی اباحت ہے، ان کا یہ قصاص مسلمانوں کے لیے حدود کے اندر رہے گا جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے.
یہ ان کی جو حرمتی ہے اسی وقت جائز ہوگی جبکہ سامنے والا بھی اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھے گا. جب سامنے والا خود اس کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کر رہا ہے تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو چھوڑ دیں تاکہ ان سے بدلہ لیا جا سکے. تو جیسی دست درازی انہوں نے تم پر کی ویسی دست درازی تم بھی ان کے ساتھ کرو. اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی تم آگے نہ بڑھو. اور اس کو تقوی سے جوڑا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو اس معاملے میں تقوی کی طرف متوجہ کیا گیا اور کہا گیا کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے جنگ کے موقع پر بھی یا بدلہ لیتے وقت بھی یا جب تمہیں فتح اور نصرت ہو تو یہ تقوی دراصل تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں. اور اس میں ایکچولی مسلمانوں کو ضمانت دی گئی ہے. ضمانت مطلب ان کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے گا، تم ہی کامیاب رہو گے اور تم اس کا بدلہ ایسا پاؤ گے کہ تمہیں ہر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ملتی رہے گی. آگے دیکھیے آیت نمبر 195. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ تلقوا تم ڈالو بھی ایدیکم ساتھ اپنے ہاتھوں کے الا طرف التہلکہ ہلاکت کے، واحسنوا اور تم احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب و محبت کرتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے. اب یہاں پر انفاق کی بات کی گئی ہے اور انفاق نہ کرنا دراصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو یہاں پر ولا تلقوا بایدیکم اپنے آپ کو یعنی تم نہ ملاؤ اپنے آپ کو، یعنی تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اس کا مطلب ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے اور انفاق نہ کرنا یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. تو جہاد کے لیے جس طرح لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جہاد کرنے والا ہر مسلمان جنگ کے لیے اسلحہ، سواری اور زاد راہ کی فراہمی خود کرتا تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں فوجیوں اور ان کے کمانڈروں کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ لوگ خود بخود اپنی رضا اور رغبت سے اپنے مال جان کی قربانی دیتے تھے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں جو اسلام جو مزاج پیدا کرتا ہے، جو سوسائٹی ڈیولپ کرتا ہے، اس میں یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ دینے والے بنے نہ کہ لینے والے بنے اور دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے بنے. اور ظاہر سی بات ہے جہاد یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد تھا، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے تھا، لہٰذا اس کے لیے تو جو بھی آپ خرچ کر دیں کم تھا، اپنی جان ہو اپنا مال ہو جو چاہے وہ لگا دیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ دشمنوں سے اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے یا اسلام کی حفاظت کے لیے پہلے تو جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جان کی ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ مال کی بھی ضرورت ہے. تو انسان کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اب ایسے بہت سارے غریب مسلمان تھے جو جہاد تو کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور جنگ کا ساز و سامان نہیں تھا. تو اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے ریکویسٹ لے کر اور اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے اگر آپ سواری کا انتظام کر دیں، اسلحہ کا انتظام کر دیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں یا ہم پیدل چلنے کو بھی تیار ہیں. تو یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور حسن بندگی اختیار کرو. بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو حسن خوبی کے ساتھ اس کی بندگی کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنا یہ ہلاکت کا باعث ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھیں کہ حرص اور بخل جیسی مذموم صفات پیدا ہوتی ہیں اور پھر انفاق نہ کرنے کی وجہ سے انسان خود بھی ہلاک ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کرتا. اسی لیے انفاق پر ابھارا گیا ہے. اس کے ساتھ کہا گیا کہ وہ احسنوا اور حسن بندگی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حسن بندگی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں احسان کا مقام بتایا گیا کہ احسان کا مقام اسلام میں سب سے بلند ہے اور احسان کی تعریف کرتے ہوئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم اتنا تو محسوس کرو.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احسان سب سے بیسٹ لیول ہے، چاہے وہ اطاعت ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، اس میں احسان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو پہلا اسٹیپ اسلام کا آتا ہے، دوسرا اسٹیپ ایمان کا آتا ہے، اور تیسرا اسٹیپ احسان کا آتا ہے۔ تو احسان سب سے بیسٹ لیول ہے۔ جو متقین ہوتے ہیں وہ محسنین بھی ہوتے ہیں، اور جو محسنین ہوتے ہیں وہ متقین بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر تقویٰ ہو اور احسان نہ ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر احسان ہو اور تقویٰ نہ ہو، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور جنت کا وعدہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، متقین کے لیے اور محسنین کے لیے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو کہ ہر کام کو بحسن و خوبی انجام دے، خوبصورتی کے ساتھ انجام دے، خوشی خوشی انجام دے، سست روی کے ساتھ یا احسان جتا کرنا اس کو انجام دے کے ہائے مجھے یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے، مجھے ایسا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ نہیں، مومن ایسے نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن خوشی خوشی سارے کام کرتا ہے۔ تو احسان بیسٹ لیول کہیں گے آپ اس کو۔ تو عبادات ہماری کیسی ہوں؟ ہماری عبادت ایسی ہوں جس میں خوشی اور خضوع پایا جائے، ہم یہ محسوس کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سک رہے تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو یقینی بات ہے۔ تو اس کو محسوس کرنا، اس بات کو۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی بہترین ہوں، خوبصورت ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی والا معاملہ ہو، عاجزی والا معاملہ ہو، درگزر والا معاملہ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ معاملات خوبصورت کب ہوتے ہیں؟ جب تک آپ درگزر نہ کریں، جب آپ تھوڑی تھوڑی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہونے لگتے ہیں، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، تو اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بننا چاہتے ہیں، محسن بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی احسان، اس میں بھی حسن ہو۔ اور تیسرا ہے معاملات۔ معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ لین دین کا جو معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، یا جو بھی معاملات ہیں اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو۔ تو احسان کیا ہے؟ اس کی جو ڈیفینیشن علماء کرام نے بتائی ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا تو بہت اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ احسان ہوتا ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم لینا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب دوسروں کو دینے کی بات آئے تو ان کو آپ زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں، ان کے بھی حق سے بڑھ کر ان کو دے دیں، اور جب لینے کی بات آئی تو اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جائے۔ کسی نے آپ کو کم بھی دیا ہے تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، شکریہ، یہ والا معاملہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کسی محفل اور مجلس میں، اور آپ سامنے والے کو بہت ہی اچھے طریقے سے سلام کرتے ہیں، مسکرا کر ہاتھ ملاتے ہیں، آپ نے وہ تمام کام اچھے سے ادا کیے۔ اب جب آپ کی باری آتی ہے کہ آپ کہیں پر ہیں اور کوئی دوسرے لوگ آئے ہیں اور ان کی ذمہ داری کہ وہ آپ کو سلام کریں، لیکن انہوں نے سلام نہیں کیا، تو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں، اور آپ آگے بڑھ کر خود سلام کر لیں۔ تو اپنے حق سے کم پر بھی راضی ہو جانا اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا۔ اور اس کے لیے مثال بتائی گئی جیسے کہ درخت ہوتا ہے، محسن کی مثال ایک درخت سے بتائی گئی ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے، جیسے کہ سیب ہے، آم ہے، آپ دیکھیں اس کو کہ کیسے لٹکے ہوتے ہیں، اور وہ نیچے کی سائڈ میں لٹکے ہوتے ہیں کہ جو لینا چاہے لے لیں، اور بس وہ ٹپک کر، یعنی جب پک جاتے تو گرنے والے ہوتے ہیں، یعنی خود بخود جھولی میں گر پڑتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ احسان ہے۔ تو درخت کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں درخت ہم کو سایہ بھی دیتے ہیں، وہ پھل بھی دیتے ہیں۔ تو یہ احسان ہے کہ آپ اس کے اوپر پتھر ماریں گے وہ آپ کو پھل دے گا درخت۔ تو یہ احسان ہے اصل میں، کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے درخت، وہ پھل بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، غذا فراہم کرتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو شیڈ، سایہ بھی عطا کرتا ہے کہ آپ راستے میں تھک جائیں، کہیں آپ مسافر ہوں تو وہ آپ کو سایہ فراہم کرے گا، آپ اس کے تنے سے ٹیک لگا کر آرام کر سکتے ہیں۔ تو بس درخت کیا کرتا ہے؟ دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دینے والا بنتا ہے، احسان کی روش پر قائم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر انفاق کے ساتھ کس کی بات کی گئی ہے؟ کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب انفاق کے ساتھ کس کی بات کی گئی؟ احسان کی بات کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ظلم و زیادتی، یعنی جب جنگ کی جا رہی ہو یا جب ایسے معاملات ہوں تو اس میں بھی برابری کرنا ہے، اس میں بھی زیادہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے، کسی پر زیادتی نہیں کر سکتے۔
تو یہ تقوی کے کاموں میں سے ہے. اور جب آپ معاملات کی بات آتی ہے، انفاق کی بات آتی ہے، کچھ اور دوسری باتیں آتی ہیں، تو اس میں پھر آپ کو احسان کی روش اختیار کرنی ہے. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انفاق کے بے انتہا فائدے ہیں، خود دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. وَلَا تُلْقُوا، نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف یا ہلاکت میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انفاق نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور انفاق کرنا اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، امام بغوی کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے دین کو عزت عطا کی اور فتح اور نصرت اور کامیابی ملی. تو ہم نے آپس میں کہا کہ ہم نے اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑا یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب کیا اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے نصرت اور کامیابی ملی. پھر جب ہم واپس پلٹے اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے مال کی طرف، اور پھر ہم اس میں جم کر رہ گئے. اور یہ چیز کیا تھی کہ ہم دوبارہ سے جب اپنے مال، اپنے اہل و عیال میں گئے تو اس میں بزی ہو گئے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تو بس جو تہلکہ ہے، یعنی ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پر صرف مال خرچ کرنا اور جہاد ترک کر دینا. اس کے بارے میں جو امام بغوی لکھتے ہیں کہ فَالتَّهْلُكَةُ، یعنی بس ہلاکت کیا ہے؟ الْإِقَامَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، یعنی اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو انہی میں بس لگے رہنا یا ان کے ساتھ قائم ہو جانا، جہاد نہ کرنا اور جہاد کو ترک کر دینا، یہ ہلاکت ہے. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جبکہ دین پر مشکلات آئی ہوں، دین کو فالو کرنا مشکل ہو گیا ہو، اور ایسے وقت میں ہاتھ پر ہاتھ باندھے بیٹھے رہنا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بلکہ جدوجہد کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے. تو جہاد کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ انفاق، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اسلام کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی بہت کمی تھی، بہت قلت تھی. تو جن لوگوں نے شروع میں خرچ کیا ان کا درجہ بہت زیادہ ہے بعد میں خرچ کرنے والوں کے. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. اور شیطان دراصل ہمیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کی امید دلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ ہلاکت سے بچنے کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. آگے حج کی آیت آ رہی ہیں، ہم یہاں پر مختصراً دیکھیں گے، اور جو اگلا ہمارا لیسن ہوگا اور اس سے اگلا لیسن، اس میں بھی حج ہی کی آیات ہیں، تو ہم اس کی ڈیٹیل اگلے لیسن میں انشاءاللہ کور کریں گے. دیکھیے آیت نمبر 196، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لفظی ترجمہ دیکھ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور تم پورا کرو حج، والعمرۃ، اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے. فَإِن، تو اگر احصرتم گھیر لیے جاؤ تم، فما، تو جو استیسرا اسے میسر آئے، من الہدی قربانی سے، ولا تحلقوا، اور مت تم مونڈو یا حلق کرو، رؤوسکم اپنے سر، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدیو قربانی، محلہ اپنی جگہ. فمن کانا، تو جو ہو، منکم تم میں سے، مریض او یا بہی ساتھ اس کے اذن تکلیف ہو، من رأسہ سر میں اس کے، ففدیتن تو فدیہ ہے، من صیام روزے سے، او صدقتن یا صدقے سے، او نسک یا قربانی.
فَإِذَا تو جب امن تم امن میں ہو تم فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی سات عمرے کے الی الحج حج تک فمستیسر تو جو اسے میسر آئے من الحدی قربانی میں سے فمن تو جو لم نہ پائے یجد وہ پائے فمن لم یجد تو جو نہ پائے وہ فصیام تو روزہ رکھنا ہے ثلاثتی 3 ایام دن کے فی الحج حج میں وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم لوٹو تم تلک عشرۃ کاملہ وہ 10 مکمل ذالک وہ لمن لیے اس کے جو لم نہ یکن ہوں اہلہ گھر والے اس کے حاضری موجود المسجد الحرام مسجد حرام میں واتقوا اللہ اور تم تقوی کرو اللہ سے وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے یہ شدید ہے سزا دینے میں اس کا ترجمہ روانی والا دیکھ لیتے ہیں اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو اور اگر تم گر جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر آئے اس کی قربانی پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے پھر جب امن کی حالت ہو تو جو شخص حج کے ادا کرنے تک عمرہ سے بھی فائدہ اٹھائے وہ حسب استطاعت قربانی دے اور جو قربانی نہ دے سکے وہ حج کے دوران 3 دن اور حج سے واپسی پر 7 دن روزے رکھے یہ پورے 10 روزے ہوئے یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات تو دراصل حج کی فرضیت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ علماء کرام یا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں حج کے متعلق ہیں اور حج ہی کے لیے نازل ہوئی تھی اور یہ آیت کو سورہ آل عمران کی آیت سے ملایا گیا ہے، یعنی حج کی فرضیت کی آیتیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلافات ہے کہ حج کب فرض ہوا تھا۔ تو بعض علماء کرام تو یہی کہتے ہیں کہ حج تو پہلے سے ہی فرض تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیلے کیا، کیوں؟ کیونکہ ابھی کعبۃ اللہ مشرکین کے قبضے میں تھا اور شرک جہاں پر بت پڑے ہوئے ہوں اور جہاں شرک ہوتا ہو اور جہاں برہنہ طواف ہوتا ہو وہاں مسلمان کیسے حج کر سکتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کروایا اپنے نبی سے اور پھر آخر وقت میں اللہ کے رسول نے حج کیا جب کعبۃ اللہ پوری طرح مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہاں پر حج اور عمرہ کو پورا کرنے کی بات ہوئی ہے، تو اسی کو فرضیت کہا جاتا ہے حج کی، کہ یہ حج کی فرضیت کی آیتیں ہیں کہ حج فرض ہوا۔ اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج ہے، ان میں سے ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ تو یہ دونوں آیتوں کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو اس میں امام ابن القیم جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حج 9 ہجری یا 10 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات پر اعتماد کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کیا، لیکن یہ فی الواقع اس کی دلیل نہیں ہے کیونکہ کچھ اور مصلحتیں یا حالت ہو سکتے ہیں جن کے بعد آپ نے اپنے حج کو 10 ہجری تک ڈیلے کیا۔ تو اور ابو بکر صدیق کو آپ نے 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپ نے حج کا ارادہ کیا، مگر آپ کو یاد آیا کہ مشرکین اپنی عادت کے مطابق حج کریں گے اور وہ آئیں گے اور شرک کریں گے اور برہنہ ہو کر طواف کریں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ حج کرنا پسند نہ کیا۔ بہرحال 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا اور آپ نے وہاں پر پھر علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے بھیجا جب سورہ توبہ نازل ہوئی کہ اب آئندہ سے کوئی مشرکین بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، اور کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کر سکتا، اور مشرکین کو 4 مہینے کی مدت دی گئی تھی، مہلت دی گئی تھی کہ 4 مہینے میں وہ یہاں سے نکل جائیں یا مکہ کو خالی کر دیں۔ تو بہرحال جب تک مشرکین سے کعبۃ اللہ پاک نہیں ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا۔ تو یہاں حج کی بات کی گئی ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ حج کو پورا کرو، یعنی جب امن و امان ہو تو حج کو پورا کرنا ہے، اور جب کوئی بیچ میں تکلیف آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے کہ جہاں ایسی رکاوٹ آ جائے تو جو قربانی کے جانور ساتھ میں ہے اس کو وہیں پر ذبح کر دیا جائے اور اپنے سر منڈوا دیے جائیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔
تو اس زمانے میں وہ عمرہ ہی سمجھے بطور حج کے تھا. بعض مفسرین کہتے کہ جب تک حج فرض نہیں ہوتا تو عمرہ ہی حج تھا اصل میں، کیونکہ ابھی وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے اور مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، تو تمام صحابہ کرام اور اللہ کے رسول جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ان لوگوں نے وہیں پر وہ قربانی کے جانور قربان کر دیے، اپنے احرام کھول لیے اور اپنے سر منڈوا لیے تھے. تو اگر راستے میں ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو اس صورت میں قربانی کر دینا چاہیے اور سر منڈوا لینا چاہیے اور احرام سے آزاد ہو جانا چاہیے. تو اب یہاں پر حج کے مناسک میں قربانی کے جانوروں کا ذکر آیا ہے، ان کے ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف. تو حالت احرام سے حلال ہونے اور اللہ کے ذکر کا یہاں پر اشارہ ہے، اور یہ حج کے بنیادی مناسک ہیں. مناسک حج میں جو ہم عبادات کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کو مناسک کہتے ہیں. ویسے نسک کا جو لفظ ہے وہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر امت مسلمہ سے خطاب ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو تھے، حنیف تھے. بہرحال حج اور عمرے کو پوری کرنے کی بات آئی ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرنا ہے. اب یہاں پر پہلے تو یہ ہے کہ اگر حج آپ کسی طرح پورا نہ کر سکیں اور بیچ میں آپ کو کچھ ایسی ایمرجنسی سچویشن آ جائے تو آپ وہیں پر قربانی کا جانور قربان کر دیں گے اور حلال ہو جائیں گے اور سر منڈوا لیں گے. اب دوسری سچویشن یہ آ سکتی ہے کہ جب آپ حج کر رہے ہوں اور حج کے دوران کوئی ایسے معاملات پیش آ جائے کہ ادھورا حج آپ کا رہ جائے، تو چونکہ حاجی جو اتنی مشکل سے گیا تھا حج کے لیے، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میرا حج انکمپلیٹ ہو گیا. اسی لیے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ جو قربانی کا جانور تھا وہ ذبح کر لے اور اپنا سر بھی منڈوا لیتا ہے، کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ اس نے بھی حج اپنا پورا کر لیا ہے. قربانی کے جانور مویشیوں میں سے کہ اونٹ ہے، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، یہ تمام جانور اس سے مراد ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک اونٹ یا اونٹنی یا ایک گائے اور بیل میں کئی حاجی شریک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا کہ 7 لوگ ایک جانور میں شریک ہوئے تھے، جو بڑے جانور جیسے قربانی کے گائے ہے، اونٹ ہے، یہ بیل ہے، اور بھیڑ یا بکری وہ ایک کے لیے ایک ہی کافی ہوگی بس. تو یہ مستیسرہ جو میسر آئے میں داخل ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرے اور یہ قربانی کافی ہوگی. تو دشمن کی وجہ سے احصار ہو، یعنی گھیر لیے جاؤ جیسے کہ حدیبیہ میں ہوا، یا بیماری کی وجہ سے، دونوں حالتوں میں اس بات کی اجازت ہے. اور یہ حکمت دین میں سے ہے، یہ تیسیر ہے، سہولت پیدا کرنا، کیونکہ عبادت سے کیا مقصود ہے؟ تقوی حاصل ہو اور قرب الہی کے جذبات کو ابھارنا ہے، اور فرض احکام کی بجاوری، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، جو فرض احکام ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ تقوی سے قریب ہے. اس لیے کہا گیا کہ اگر کچھ ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ دشمن تمہیں گھیر لے یا کوئی بھی مشکل تمہاری راہ میں حائل ہو گئی ہو، تو حج اور عمرہ کرنے والا حج اور عمرے کے اجر سے محروم نہ رہے گا اگر وہ یہ کر لے گا، اور یہی مانا جائے گا کہ گویا اس نے حج اور عمرہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہیں انہیں ذبح کر لے اور احرام کھول دے، اور یہی وہ تیسیر ہے جو اسلام کی روح، مناسک کی غرض و غایت اور عبادت کے ہدف کے ساتھ ہے، ہم آہنگ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا دین، یہ اس کی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی، اور یہ ہمارا دین اس کی نشانی ہے کہ یہ واقعی میں یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو ہماری فطرت کے لحاظ سے بنایا اور کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی تیسیر جو کہ آسانی اسلام کی روح ہے. اللہ کے رسول نے بھی اسی بات کی ترغیب دی ہے کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی، اور حرج کو اللہ تعالیٰ نے دفع کر دیا ہے. تو یہ جو تیسیر ہے، آسانی ہے، یہ اسلام کی روح ہے. اور یہی دراصل جو بھی عبادات کی جو غرض ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، آپ اس کو بوجھ سمجھ کر نہ کریں، ایک تکلیف کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اس کو خوشی کے ساتھ آپ کریں. اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. تو یہ اس حالت میں کہ جب کوئی تم کو کسی نے گھیرا تو نہ ہو دشمن نے، اور حج اور عمرے کی تکمیل کا موقع ملے، اس صورت میں سر کا مونڈنا جو اشارہ ہے حج یا عمرہ دونوں کا احرام کھول دینا حلال ہو جانے کی طرف. یعنی جب آپ حج کا احرام باندھتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، پھر جاتے ہیں آپ عرفات، 8 کے دن عرفات میں رہتے ہیں، پھر 9 کو آپ عرفات میں جاتے ہیں، پہلے مینا میں رہتے ہیں، پھر عرفات میں جاتے ہیں، پھر عرفات سے واپس آتے ہیں آپ
رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور 10 کی صبح ہوتی ہے جس میں آپ واپس مینا آتے ہیں، پھر کنکری مارتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں اور پھر اپنا سر منڈوا لیتے ہیں۔ تو یہ نارمل طریقہ ہوگا حج کا، یعنی جب آپ امن و امان میں ہیں تو آپ کو عرفات کا وقوف ضروری ہے، پھر وہاں سے آنے کے بعد قربانی کرنا ہے، اور جب قربانی اس کی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی قربانی مینا میں 10 ذی الحجہ کو ہوگی، اس وقت پھر محرم حلال ہو جاتا ہے، یعنی جو احرام والا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے احرام اتار دیا، اور اس کو تحلیل اول کہتے ہیں۔ ویسے اس کی ڈیٹیل ہم اگلی کلاس میں دیں گے انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے نہ حلق جائز ہے اور نہ ہی قصر، نہ محرم حلال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تک کہ حلق، یعنی آپ کو حلق کروانا ہو، یعنی اپنا سر منڈوانا ہو، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ قربانی دے دیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ پھر تم میں سے جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی ایسا مرض ہو جو سر منڈوانا جس میں ضروری ہو گیا ہو، یا سر میں جوؤں کی وجہ سے تکلیف ہو جو بالوں کے بڑھ جانے اور کنگھا نہ کرنے کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں۔ تو اس حقیقت یہ ہے، دیکھا جائے کہ اسلام آسانی والا دین ہے، وہ انسانی حالات کو پیش نظر رکھتا ہے، اس لیے وہ محرم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس صورت میں قربانی کے جانور کی قربانی کی جگہ پر پہنچنے اور مناسک حج کی تکمیل سے پہلے ہی سر منڈا سکتا ہے، یعنی اگر تکلیف ہے اس کو تو۔ محرم احرام پہننے والے کو کہتے ہیں محرم۔ اب دیکھیں محرم الگ ہوتا ہے، محرم وہ آپ کا رشتہ دار جس سے مطلب نکاح حرام ہوتا ہے، وہ محرم ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کہیں سفر کر سکتے ہیں، اور محرم احرام پہننے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر ایسا کچھ معاملہ پیش آ جائے کہ آپ حج میں ہوں اور آپ کو 10 تاریخ سے پہلے سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی قربانی سے پہلے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے کہ 3 دن روزے رکھنے ہیں، یا 6 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کا صدقہ کرنا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اس وقت میرے سر میں جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہ خیال نہ تھا کہ تم اس درجے تکلیف میں مبتلا ہو کہ تمہارے پاس کوئی بکری نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا 3 دن روزے رکھو یا 6 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ہر غریب کو نصف سا کھانا اور اپنا سر مونڈ لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی تکلیف پیش آ جائے اور سر منڈوانا پڑے تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہے کہ یا تو ایک بکری کا صدقہ کرنا ہے، یا 6 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو تم میں سے جو شخص حج کی ادا کرنے تک عمرے سے فائدہ اٹھائے وہ قربانی دے جو اسے میسر ہو، یعنی حج تمتع کی بات کی گئی ہے یہاں پر، کہ اگر تمہارا گھیراؤ نہ ہو، یعنی تم گھیر لیے نہ جاؤ، یعنی سکون سے تم حج کرنے کے لیے آئے ہو، تو مناسک حج کو ادا کرنے کے موقع تمہیں حاصل ہے تو تم کیا کرو، پہلے عمرہ کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار دو، پھر جب تم حج کا احرام باندھو اس کے بعد پھر قربانی دو، جو بھی قربانی تمہیں میسر ہے۔ تو پھر جو نارمل طریقہ ہوگا وہ کیا جائے گا کہ عمرے سے پہلے فارغ ہو جانا ہے، احرام اتار دینا ہے، پھر اس کے بعد حج کے لیے احرام باندھنا ہے، اور حج کرنے کے بعد پھر ایک اور طواف اور سعی کرنا ہے۔ تو یہ ایکچولی تمتع مطلب فائدہ اٹھانا، جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے، اور اس صورت میں جبکہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہے اور وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں نکل جاتا ہے تو اس صورت میں وہ حج تمتع کر سکتا ہے، تو وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر حج تک وہاں رہے اور پھر حج کا احرام وہیں سے باندھ لے۔ تو یہ حج کے ساتھ عمرے سے فائدہ اٹھانے کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے احرام باندھا جائے اور عمرہ کے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد انتظار کیا جائے یہاں تک کہ حج کا وقت آ جائے اور حج کیا جائے۔ یہ تمتع کی دوسری صورت ہے، اور ان میں سے ہر حالت میں ضروری ہے کہ عمرے کے بعد جو قربانی اس سے میسر ہو وہ پیش کرے تاکہ عمرے کا احرام کھول سکے، اور عمرہ کے ادا کرنے اور حج کے ادا کرنے کے درمیان کی مدت میں وہ حلال ہونے کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہاں پر دراصل تمتع کی بات کی جا رہی ہے،
اور اگر وہ اور جو قربانی نہ دے سکے وہ حج کے دوران 3 دن اور حج سے واپسی پر 7 دن کے روزے رکھیے، پورے 10 روزے ہوئے۔ تو یہاں پر 3 دن حج کے دنوں میں روزے رکھنے ہیں، یعنی اگر جو قربانی نہیں دے سکتا ہے تو، اور 7 روزے حج سے واپس آنے کے بعد رکھنے ہیں گھر پر۔ اس طرح سے 10 ہو گئے، تلک عشرۃ کاملہ۔ تو یہ بات مزید وضاحت کے لیے کہی گئی ہے۔ تو قربانی اور روزوں کی حکمت غالباً یہ ہے کہ عمرہ اور حج کے درمیان دل کا تعلق اللہ سے برقرار رہے، تاکہ اس دوران احرام سے حلال ہونے کے نتیجے میں حج کی فضا وہ محسوس کر سکے اور تقوی اختیار کر سکے۔ کیونکہ جب روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہی رہے گا۔ اور یہ رعایت یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ حج اور عمرے کے احکام بیان کرنے کے بعد قرآن اللہ تعالیٰ کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ایکچولی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا وہی تقوی والا ہو گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان احکامات کی پوری بجا آوری کرنا یہ سب تقوی پر ڈیپینڈ ہے۔ جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، خشیت الہی ہوگی، وہی یہ احرام کی پابندیوں کو پورا کرے گا، قربانی کے معاملات جو ہیں اس کو پورا کرے گا۔ ادروائز جو لوگ ڈرنے والے نہیں ہوں گے وہ تو اپنی آزادی سے جو دل چاہے گا وہ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر حج کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کو اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کون کون سے حج ہوتے ہیں، کن کن صورتوں میں قربانی کرنا ہے، قربانی نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ یہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آخری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیت سے آج ہمارے لیے کیا عملی نکات نکلے ہیں۔ آج ہم نے جو آیت پڑھی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یعنی ہم کو عملی طور پر یہ کرنا ہے کہ اپنی فیملی میں سے کسی کو ہدیہ دیں، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے ہوں یا زیادہ جدوجہد اور محنت اور کوشش کرتے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تحفہ دینا بھی کیا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ تحادو تحابو، کہ تحفہ دو اور محبت کرو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو پھر ہم اللہ کے بندوں کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیں، کچھ تحفہ دیں۔ تو جو لوگ مشغول ہیں خدمت میں دین کی ان کو ہم تحفہ دیں، اور تحفہ یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت مہنگا تحفہ دیں، بلکہ ایک آپ کی مسکراہٹ بھی تحفہ ہو سکتی ہے، کوئی اچھا کارڈ بنا کر دینا وہ بھی تحفہ ہو سکتا ہے، کسی کو اپریشیٹ کرنا وہ بھی تحفہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ کسی محتاج کو، یعنی کوئی ایک دن آپ ایسا ضرور مقرر کریں ہفتے میں یا مہینے میں کہ کسی محتاج کو یا کسی جو کوئی عاجز ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی حاجت اس کی ہے، اس کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ اس کی حاجت کو پورا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اس کام کی وجہ سے فإن اللہ تعالیٰ یحب منک ھذا، کہ اس کام کی وجہ سے یعنی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی عاجز کی تکلیف کو دور کر دینا، اور کسی محتاج کو کچھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے محبت کرتا ہے اس کام کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ کام ضرور کیا جائے۔ اور تیسرا ہے کہ جو لوگ اپنی زمین، اپنے مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس پر لمبی مدت گزر جاتی ہے اور وہ زمین اور جائیداد ان کے کچھ کام نہیں آتی، تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب جمع کرنا دراصل حج سے انسان کو روکتا ہے، کیونکہ حج میں کیا ہے، جس کی استطاعت ہو وہ حج کر لے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ اتم الحج والعمرہ تھا، کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو، تو یہاں پر یہ حکم ہے ایکچولی۔ تو اگر اپنی زمین اور مال اور جائیداد جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اس پر کئی مدت گزر گئی، تو ایکچولی یہ حج کو ڈیلے کرنا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور آج کی جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور مال کو روکے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ مال کو روکے رکھنا ہلاکت کا سبب ہے۔ دوسری بات ہے کہ جتنی بھی جو اعمال خیر کے ہو سکتے ہیں اس پر فوراً عمل کیا جائے۔
اگر ہم عمل کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی پھر ہم سے محبت کرے گا. اور تیسری بات ہے کہ اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں خاص طور سے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ یہ کام خالص ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اخلاص کو مد نظر رکھا جائے کہ عبادت جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، خالص کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ کا لفظ ہے، للہ، کہ اپنے حج اور عمرہ کو پورا کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں کہ الحاج فلاں فلاں، الحاج یہ ہمارے یہاں پر الحاج لگاتے ہیں نام، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ آپ حاجی بن گئے، بلکہ کس کے لیے کرنا ہے؟ حج اور عمرہ یہ جو بھی عبادت ہے خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان آیت پر عمل کرنے کی، اور ہمیں شرع صدر پیدا کرے آیتوں کے معاملے میں، اور ہمیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے تاکہ پھر ہم اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.